السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام اسلام اور میری زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے گھروں کو تباہی سے کیسے بچائیں۔ جو ہمارا خاندانی نظام تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے۔ لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے علماء کرام سے رہنمائی لینی ہے۔ آج کا ہمارا جو پینل ہے انتہائی خوبصورت پینل ہے۔ الحمدللہ، سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کراؤں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں اسوا فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں علامہ مقصود احمد حمدمی صاحب۔ آپ امیر ہیں تحریک فدائیان ختم نبوت سیالکوٹ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی۔ آپ جامعہ نعیمیہ سے منسلک ہیں، درس نظامی پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں اور دارالافتاء جامعہ نعیمیہ سے منسلک ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو چوتھے مہمان ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے بہت سارے میدانوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا نام نامی ہے جناب محمد متین خالد صاحب۔ بہت ساری کتابیں ہیں اور آج سے 20 سال پہلے بھی تقریباً میں نے ان کی ایک بک دیکھی تھی جو میڈیا کے حوالے سے تھی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی باتیں ہم نے کرنی ہیں آج، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خاندانی جو نظام ہے اس کو تباہی سے کیسے بچائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء الحق صاحب، سب سے پہلے تو بے شک یہ رسمی بات ہے لیکن بار بار کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ اس دفعہ خاص طور پہ جیو نے بہت اعلیٰ انتظامات کیے ہیں اور بڑے اچھے پروگرام اور ان کے عنوانات بڑے اچھے اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہیں۔ اس پر آپ سب کو، آپ کی ٹیم کو، اس ٹی وی کے مالکان کو میری طرف سے خراج تحسین۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، گھر تباہ ہو رہے ہیں، یہ تو حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے۔ جن اسباب، جن وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان پر بات کرنے کی ضرورت ہے، ان پر تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے قرآن نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں پیغام ملا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ جہاں ہم اپنے آپ کو آگ سے بچائیں وہاں ہم پر ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان کو، ہم وہاں پہ ان کے لیے بھی آگ سے بچنے کا انتظام کریں۔ ایک آگ کا تعلق تو آخرت سے ہے اور ایک آگ وہ ہے جو ہم نے خود بھڑکائی ہوئی ہے، تکلفات کی ہے، تصنعات کی ہے، جو ہم اپنے گھروں میں ہر وقت لگا کے بیٹھے ہیں اور اس کی جو تکلیف ہے وہ ہر وقت ہم ہر گھر میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ دین جو ہے یہ رحمت ہے، الدین النصیحہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نصیحت ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی کا تعلق گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی، میں ہمیشہ اس پر بات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مدات بیان کی، بات مختصر کرتا ہوں کہ یہاں بھی ایک وہ دینار ہے جو جہاد پہ خرچ ہوتا ہے، ایک یہاں پہ خرچ ہوتا ہے، ایک یہاں پہ، اور پھر فرمایا وہ جو ایک تمہارے گھر والوں پہ خرچ ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے، اور پھر فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر ہے ہی وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ سنت بھی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں رافت، رحمت، مودت جو اللہ نے تعلق بنایا ہے اس بات کو پھیلانا چاہیے اور اس کو آگے لے جانا چاہیے۔ میں آپ کی تحسین پیش کرتا ہوں اس پر، خراج تحسین کہ جناب یہ موضوع آپ نے شروع کیا ہے۔ مفتی صاحب، قرآن و سنت ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام نے وہ اصول وضع کیے ہیں جن سے ہم رہنمائی لے کر اپنے گھر کے نظام کو، اپنی سوسائٹی کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم دیکھیں وصیت گھر کا سربراہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، جیسے حضرت حدیث بیان کر رہے تھے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ پھر آپ نے گھر کے اندر رہنے والے ایک ایک فرد کا حق بیان کیا، ذمہ داری بیان کی۔ مثلا آپ فرماتے ہیں کہ بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کے مقام پہ ہے، عزت و وقار کے اعتبار سے اگر باپ نہیں دنیا سے چلا جاتا ہے تو بڑے بھائی کی اس طرح عزت کرو جس طرح باپ کی عزت کرتے ہو۔
چاچا ہے اس کا رشتہ بیان کیا، خالہ ہے اس کا رشتہ بیان کیا۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک بندے نے کہا جی اصابت ذنبا عظیما، کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا حل لک من ام، کہ تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا حضور ماں تو فوت ہو گیا۔ فرمایا حل لک من خالہ، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا فبرھا، جاؤ جا کر اس کے ساتھ نیکی کرو۔ مطلب یہ تھا کہ اتنا بڑا گناہ صرف خالہ کے ساتھ نیکی کرنے سے نبی علیہ السلام فرمایا ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اگر ان اصولوں کو ہم گھر میں اپنائیں، آپ نے بیٹی کا حق بیان کیا، بھائی کا کیا، بیٹے کا کیا، باپ کا کیا، چچے کا کیا، خالہ کا کیا، ہمسائے کا حق بیان کیا، اگر ہم ان حضور کے جو حقوق بیان کیے، اصول بیان کیے، ان پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں گھر میں لڑائی ہو ہی نہیں سکتی۔ جناب والا جی، میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے بڑا برننگ ایشو جو ہمارا ایک کامن مطلب یہ مسئلہ ہے، تو جیو کی بڑی اچھی کوشش ہے اور آپ نے بہت اچھا یہ انتخاب کیا موضوع کا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سب لوگ۔ تو میں مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ خاندانی نظام جو ہے، پورا یورپ، پورا مغرب، اسلام دشمن قوتیں، وہ ان کے ہاں تو خاندانی نظام ہے ہی نہیں۔ وہ تو جو ہی بچہ جوان ہوتا ہے اپنی گرل فرینڈ کو لے کے تو وہ تو فارغ ہو جاتا ہے، ماں باپ کو اولڈ ہوم میں داخل کروا دیتے ہیں۔ وہ اولڈ ہوم اتنے زیادہ اولڈ ہوم ہے جس کا حساب ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مسلمانوں کا ایک خاندانی ایک سسٹم ہے جہاں ماں ہے، باپ ہے، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی، سارے مطلب ایک صبح کو تلاوت ہو رہی ہے، سب ایک دوسرے کو دکھ سکھ میں شامل ہیں، وہ ہمارا خاندانی نظام توڑنا چاہتے ہیں اور توڑ رہے ہیں۔ اس لیے مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تک ہم ان کی اسوہ پہ عمل نہیں کریں گے، احادیث پہ، سنت پہ، اس سے ہماری یہ خاندانی نظام کی بچت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب ماں باپ کی لوگ جو شادی کرتے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بربادی ہے ہمارے خاندانی نظام کی۔ تو ہمیں جب تک ہم اپنے اسلام کے اصولوں پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ خاندانی نظام بچ نہیں سکتا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے جو موضوع ہے آج کا اس کے متعلقہ جو باتیں سنی ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، گفتگو بڑی اچھی جاری تھی اور علامہ صاحب سے ہم یہی پوچھیں گے، علامہ صاحب وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کیوں ہمارے معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ آج کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی بگاڑ کی جو اولین وجہ نظر آ رہی ہے، وہ تو جیسے میرے سینئر احباب پہلے فرما رہے تھے، وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے، آج ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں، بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ قرآن و حدیث کی جو اول تو یہ ہے کہ تعلیمات ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، اور جس کی وجہ سے مطلب گناہ جو ہیں وہ دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور برائی کے جو کام ہیں، معاملات ہیں، وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں پہلے ان کو سیکھا جائے، پھر ان پر عمل کیا جائے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے گا تو یقینی طور پہ ہم ان بگاڑ سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہن کو ترجیح نہیں دی جا رہی، بھائی کو ترجیح نہیں دی جا رہی، دوستوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم سب محدود ہوتے جا رہے ہیں مخصوص دائروں میں، اور جو جینون رشتے تھے جی، جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے حقوق بیان فرمایا، جیسے عمران صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دائرے کا ایک حق بیان فرمایا، حتیٰ کہ ایک فرمایا کہ تمہاری جان کے بھی تم پر حق ہیں، تمہاری بیوی کا حق ہے، اور بیٹیوں کی کفالت پر آپ اپنے ساتھ جنت کی معیت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ بہنوں کے ساتھ، وہ مجھے بات یاد آتی ہے کہ جب عدی بن حاتم کی بہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی ہو کر آئیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر جب ان سے بات چیت ہوئی، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے پاس بھیجیں. ایسا اعلیٰ حسن سلوک جو ہے وہ میں اپنے بھائی سے بیان کرنا چاہتی ہوں. ممکن ہے وہ اچھے دل کا آدمی واپس آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے ساتھ ان کو بھیجا ہے اور جب ان سے بات کی اور تھوڑا رویہ سخت تھا، تو بہن نے کہا کہ ایسی عزت، ایسا وقار اور ایسی شرم و حیا تو مجھے کبھی تم سے نہیں ملی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے ملی. تو بیٹیوں کا مقام، بہنوں کا مقام، بھائیوں کا، آپ دیکھیے ایک بھائی اگر مشکل میں ہے، ہمارے ہاں یہ اب رجحان ہے اور گھر برباد ہو رہے، اتنی نفرت، بہت مسئلے ہیں. حسد. شیطان چاہتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے اس آدمی سے، اپنے اس چیلے سے جو آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں تفریق کروا دی، میں نے بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیا، جو ایک دوسرے کی طاقت اور قوت تھے ان کو لڑانے پہ اسے انعام دیا جاتا ہے. بھائی کا حق، بھائی کے ساتھ نرمی، محبت. آپ دیکھیں ہمیں تو یہ کہا کہ جو تمہارا اسلامی بھائی ہے اس کا حق اس قدر زیادہ ہے، تمہارا جو ہمسایہ بھائی ہے اس کا حق اس قدر زیادہ ہے. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ اب آنے والے دنوں میں یہ بتا دیا جائے گا کہ ہمسایہ تمہاری وراثت کا بھی حقدار ہے. کجا یہ کہ جو تمہارا شریک ہے، دودھ شریک ہے، تمہارے باپ کی اولاد ہے، تمہاری ماں کی اولاد ہے، اس کے ساتھ وہ رویہ، وہ معاندانہ رویہ، وہ حسد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو ایسا موقع آتا ہے کہ اللہ جس کے دل میں حسد اور کینہ نہیں ہوتا اور شرک نہیں کرتا، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ حسد کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ اس کے لیے برا چاہتا ہے، اور بھائیوں کے اندر جو لڑائیاں، جو کاروبار کے معاملات، اصل بات یہ ہے ہم دین کے دائرے سے باہر نکلے. وہ عروۃ الوثقیٰ تھا، اس سے باہر نکلے تو ہم کہیں کی نہیں رہتے. مفتی صاحب، گھر کی تباہی کا ایک بڑا سبب آج کل طلاق کی جو وجہ ہے وہ بھی ہے. آپ کے پاس کس طرح کے مسائل زیادہ آتے ہیں؟ اگر میں اس پہ بات کروں تو آپ ناظرین حیران ہوں گے کہ تقریباً 90% مسائل میرے پاس طلاق کے آتے ہیں، استغفر اللہ، اور 10% مسئلے پورے دین کے ہیں. یہ مجھے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں اس شعبے سے منسلک ہوں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی ریشو بڑی ہوئی ہے طلاق کی. یہ اس کا مطلب ہے اس وقت جو تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے وہ طلاق بنا ہوا ہے. طلاق ہے. اصل اس میں ہوتا یہ ہے کہ رشتوں کے حوالے سے جو حضرت بات کر رہے تھے کہ ایک تو گھر میں ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ بہن کی شادی کر دیتے ہیں، اس کو جائیداد حصہ نہیں دیتے. بھائی وہ حصہ مانگے، اول تو بیچاری مانگتی نہیں ہے، اگر حصہ مانگ لے تو بھائی کہتے ہیں ہم نے آپ کی شادی کی ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ اب بھائی کی شادی اسی جائیداد سے نہیں ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس بہن کا حصہ مقرر کیا ہے، رسول اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ رسول سے بڑھ کر انسانوں کا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے بہن کا حصہ مقرر کیا ہے تو یہ بھائی حصہ کیوں نہیں دیتے؟ حصہ کتنا ہے؟ بھائی کا ڈبل حصہ ہے، بہن کا سنگل ہے، اس کو آدھا بھی نہیں دیتے. آدھا بھی نہیں دیتے. اچھا اگر کوئی حصہ مانگ لے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا جو کلچر ہے اس علاقے کا، اس زمانے کا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا جینا مرنا ختم. ایک تو یہ فساد کی جڑ بنتی ہے گھروں میں. نمبر 2، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، پھر وہ بہن سے رشتہ مانگتے ہیں، وہ بہن رشتہ نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں ہمارا جینا مرنا ختم. بھائی میرا یہ سوال ہے، کیا بہن نے اپنی بیٹی کو پالا، جوان کیا، پیسہ خرچ کیا، کیا اس پر فرض ہے کہ آپ کے بیٹے کو رشتہ دے؟ نہیں. وہ اس کی بیٹی ہے، اس کا دل کرے تو بڑی مہربانی ہے رشتہ دے دیں، نہیں تو وہ آزاد ہے، وہ کسی جگہ رشتہ کرنا چاہے وہ بہتر سوچے گا اپنی بیٹی کے لیے. تو یہ بھی فساد کی جڑ بنتی ہے. رشتہ بہن نے نہیں دیا تو جینا مرنا ختم. ہم نے کئی ایسے خاندان دیکھے ہیں کو مرتے دم تک آپس میں بولتے نہیں ہیں کہ میری بہن نے مجھے رشتہ نہیں دیا. ایک بات میں اس میں بیٹی کے حوالے سے میں طلاق کی بات ہوئی تھی، میں عرض کرتا ہوں طلاق کے حوالے سے ایک ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بھی ایک سبب بنتا ہے طلاق دینے دلوانے کا، کہ ماں اور جو بہو ہے اس کے اندر جو تضادات ہیں، اختلافات ہیں، وہ اس قدر درمیان میں بیچارہ مرد پسا رہتا ہے کہ وہ ماں کی بھی عزت کرنا چاہتا ہے، بیوی کو بھی رکھنا چاہتا ہے. اس لیول تک آ جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے دونوں طرف سے کہ ہم میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو. اب اس کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ بیوی کو پھر چھوڑتا ہے بیچارہ، پھر وہ غصہ دلایا جاتا ہے. ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ ایک ہی موقع پر ساری طلاقیں دے کے فارغ ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر تو اسلام فروش ہی لکھ دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے بہن کے حوالے سے دیکھیے جائیداد میں اللہ نے حصہ اس کا رکھا ہے، کسی انسان نے نہیں رکھا. اب یہ جو مسلمان ہے، مسلمان کے پاس یہ اختیار کس نے دیا اس کو کہ وہ خود اسے محروم کر دے جو اللہ نے اس کا حق رکھا ہے، اللہ نے دیا ہوا، جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ اور اگر وہ روکتا ہے گویا اسے مسلمان کہلانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اپنا کسی اور مذہب سے تعلق جوڑے. اچھا، میں تھوڑا سا اس میں کس طرح ہم پریکٹیکل کس طرح مسلمان بن سکتے ہیں؟ جی، میں تو تھوڑا سا ان کی بات آگے بڑھاتے ہوئے، اور آپ کے بات کا دوسرے میں جواب آ جائے گا. ہمارے ہاں
جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، کتنی خوشی منائی جاتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مبارکبادیں ہوتی ہیں. لیکن اسی گھر میں جب اللہ کی رحمت بیٹی آتی ہے تو آپ یقین مانیے کہ ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم جی، کوئی مسئلہ، اللہ کا حکم، بیٹی آئی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بچی شروع میں ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے. بھائی اللہ کی رحمت آئی ہے، سب کے منہ بگڑے ہوئے ہیں. اور اگر مطلب وہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے ضیاء بھائی یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب جانتے ہوں گے کہ جن کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کے ہاں طلاق ہو جاتی ہے کہ بھی ایسا یہ ہے ہمارے مطلب یہ جیسے. اور نبی علیہ اسلام سے دور ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈاکٹر صاحب نے مفتی صاحب نے جو احادیث مبارکہ بیان کی، میں اس میں ایک تھوڑا سا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بیان عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی چیز گھر سے باہر سے خرید کے لے کے جائیں کھانے پینے کی، تو فرمایا اس کی ترتیب دیکھیں کیسی سرکار نے فرمائی. فرمایا بیٹی سے شروع کریں گے، کوئی فروٹ لے کے گئے، کوئی چاکلیٹ، کوئی فروٹ، کوئی چیز مطلب. تو ہمارے ہاں یہ ایک عجیب قسم کا ایک سسٹم ہے کہ بیٹی کو مطلب ساری زندگی اس کو یہ احساس کمتری میں اس کو مبتلا رکھتے ہیں، جیسے وہ جائیداد کا حق نہیں دیتے، اس کو مطلب بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور یہی ہمارے جائیداد کا جو پرابلم ہے، دیکھیں جائیداد میں تو وہی جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہماری ہاں کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کو کچھ نہیں دینا، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اگر آپ نہیں دیں گے، آپ مجھے یہ بتائیں کس طرح حساب دیں گے؟ اگر آپ سے ایک سوال یہ پوچھ لیا کہ اس کا رائٹ ہے تو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے کہ ہم بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے. اور بعض فیملیز جو ہیں وہ ان کی شادی نہیں کرتی کہ جو ہی شادی کریں گے کہیں سسرال جو ہے وہ اس کے جائیداد میں سے حصہ نہ مانگ لے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی چیز جو ہے یہ مستقل خرابی کا باعث ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیٹی کی پیدائش پر جو افسوس کا اظہار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، حکماً یہ لوگ اس جرم میں ملوث ہیں کہ جو بیٹی کی پیدائش پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں. بدقسمتی ہے. ظل وجہہ مسودن وہو کظیم، کہ یہ کافر تھے، جاہل تھے، بدترین لوگ تھے جن کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے بیٹی کی عزت کا ہمیں حکم دیا ہے. سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے پاس آتی تھی، آپ بیٹھے ہوتے، باپ ہونے کے باوجود کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. باپ اور اللہ کا نبی، سبحان اللہ. لوگوں کے سامنے کہا فاطمہ تو بذات منی، میرے لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. السلام علیکم ناظرین، علماء کرام کی باتوں کو آپ سن رہے تھے. بہت اچھی اور بنیادی چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. سوسائٹی کو مضبوط کس طرح بنانا ہے، خاندانی نظام کو کس طرح بچانا ہے. ڈاکٹر صاحب آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو ناجائز استعمال ہے، بہت زیادہ خرافات اس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں. میں اس دائرے کو تھوڑا بڑھا دوں کہ صرف سوشل میڈیا نہیں، پورا میڈیا جو کچھ کر رہا ہے، جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے. دیکھیے کسی بھی زمانے میں ذرائع ابلاغ ہی تربیت کا سبب ہوتے ہیں. کسی زمانے میں تعلیم و تربیت ہے، مدرسہ ہے، پھر اسکول ہے، اب کالجز آئے، یونیورسٹیز آ گئی. اب میڈیم جو ہے وہ بہت پھیل گیا، پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا. انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، موبائلز ہیں. آپ جو ہمارے بچوں کو دکھا رہے ہیں کچے ذہنوں کو، کیا یہ لکھا ہوتا ہے کہیں یا کسی گھر میں یہ پابندی ہوتی ہے کہ جو ڈرامہ 20-25 سال والے لوگوں کا ہے، شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، اور جو عشق و محبت کی داستانیں ان کو سکھائی پڑھائی جا رہی ہیں وہ بچے نہیں دیکھیں گے؟ اور کسی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کسی الگ کمرے میں بند کر کے تو یہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں اور وہاں طلاق کی کہانیاں چلائی جاتی ہیں. کارٹونوں میں سب کچھ آ گیا، بلکہ ایکسٹرا میرٹل لائف، یعنی یہ جو کفار کا سلسلہ تھا اور جس پہ وہ برباد ہو گئے، جیسے ابھی ہمارے متین خالد صاحب نے بات کی کہ انہوں نے اپنے گھر توڑ لیے. جی، ان باتوں کو کہ ایک عورت شادی شدہ ہے اور شادی شدہ عورت پھر غیر مرد کے ساتھ تعلق بناتی ہے، یا سابقہ کسی اپنے کلاس فیلو اور دوست کو وہ سامنے آتا ہے اور تعلقات بحال ہو جاتے ہیں. یہ آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ اسی طرح سے سوشل میڈیا میں فیس بک ہے یا دیگر جتنی بھی ایپس ہیں، اتنا رابطہ بڑھا دیا کہ اب وہ ماں باپ کی کیسے باہر نکل گئے. ماں باپ ایک حد تک انہیں گھر سے لے جاتا تھا، اسکول کالج چھوڑتا تھا، ان کی حفاظت کا ذمہ دار تھا، لیکن انہیں انٹرنیٹ سے کیسے بچائے، گھر اور جیب میں سے کیسے بچائے، اپنے کمرے اور بستر میں سے کیسے بچائے، یہ بڑا مشکل چیلنج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں
ایک باپ کو جو حق دیا ہے تعلیم، دیکھیے پیدا ہوا تو کہا کہ اس کے کان میں اذان ہونی چاہیے، سبحان اللہ، آگے بڑھا تو جب اس نے اذا افصح اولادکم تعلموا لا الہ الا واہ، اللہ، واہ۔ جب بولنے کے قابل ہوا تو کہا اسے تعلیم لا الہ الا اللہ توحید سکھاؤ، جی۔ آگے بڑھا اس کے بعد تو کہا 7 سال کا ہو تو اسے حکم دو نماز کا، 10 سال کا ہوا تو کہا 7 سال کے حکم دینا ہے اور جی، بستر جی، الگ کر بالکل، دینا، بالکل، بالکل۔ پھر 10 سال کا ہوا تو کہا اب تھوڑی تربیت کرنے کے لیے سختی بھی کرنا پڑے سختی۔ تو کر گزرو، جتنا تربیت پر اسٹیپ زور بائی دیا گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، جتنا زور دیا گیا، اور پھر کفالت باپ کے ذمہ لگائی کہ جو اپنی بیٹی کو کفیل بنتے ہوئے اس کی شادی کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے۔ شادی کرنے کا حق اولاد اگر ماں باپ کو نہ دے اور خود ہی اپنا حق استعمال کرنا شروع کر دے تو کیا گھروں کے اندر امن و سکون آئے گا؟ اور وجہ وہ سارا میڈیا و ذرائع ابلاغ بنتے ہیں جو اس بات پہ اکسا رہے ہیں، جو یہ ماحول بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ بچوں کا والدین کی مرضی کے بغیر شادی کرنا اور والدین کا بچوں کی رضا کے لیے ذہن نہ بنانا اپنا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے تو میں پہلے یہ تو یہی عرض کروں گا جی کہ مطلب اصل میں اس میں بنیادی وہی تعلیم کا فقدان ہے کہ جو تربیت ہمیں اپنے بچوں کی کرنی چاہیے تھی یا جو ماحول ہمیں انہیں دینا چاہیے تھا، جس ماحول میں وہ بچے اپنے والدین کا ادب احترام کرتے اور جو وہ اپنے والدین کا کہا مانتے، وہ ہم نے ان کو دیا ہی نہیں، وہ ماحول ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں، وہ چیزیں مطلب ہم نے ان کو بتائی نہیں، ہمارے معاشرے میں وہ ان کو مل نہیں سکیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ان کو وہ مل نہیں سکیں۔ اب اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت حاصل نہیں کر سکتے تو اب ظاہر ہے وہ اپنے والدین کے کہے میں بھی نہیں ہوتے اور پھر اپنی مرضی سے مطلب جو ہے وہ اس طرح کے حالات بنا لیتے ہیں نافرمانی والے۔ حدیث میرے ذہن میں آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی بڑی واضح بات ہے، فرمایا کل مولود یولد الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اسے پیدا ہوا تو مسلمان تھا، اس کے ماں باپ یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، گویا ماں باپ کی تعلیم و تربیت سانچہ ہے، وہ آپ جس گھر میں جو تربیت آپ دیتے ہیں، جس گھر میں آپ جھوٹ بولتے ہیں وہاں بچہ جھوٹ بولے گا، جس گھر میں آپ بدعہدی کرتے ہیں وہ بچہ بدعہدی کرے گا، جس گھر میں آپ فحاشی پر مبنی سارا کچھ اپنا زندگی گزارتے ہیں، لائف سٹائل ایسا ہے، اس گھر کا بچہ باہر نکلے گا فحاشی کا ایک بڑا مرکز تو یہ گھر سانچہ ہے، ماں باپ سانچہ ہیں اس کو ڈھالنے کے لیے۔ بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب، بہت سارے لوگ ٹیلی فونک نکاح بھی کر لیتے ہیں، اس سے مسئلے پیدا ہو میں یہ مسئلہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں اس بات کو بڑھانا چاہتا ہوں جی کہ دیکھیں ایک ماں باپ اپنی بچی کو بچپن سے لے کر پڑھاتے ہیں، جوان کرتے ہیں، 20-25 سال کی عمر میں ہوتی ہے اور وہ ماں باپ کی پوچھے بغیر اپنی مرضی سے جا کر شادی کر لیتی ہے، اگلے دن وہ ماں باپ بوڑھے ماں باپ عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی پوری دنیا کے سامنے تذلیل ہوتی ہے، تو ان کے خلاف کیس ہو جاتا ہے، ان کے خلاف پرچہ درج ہو جاتا ہے، باقاعدہ قانون بن گئے ہیں۔ میرے بھائی دیکھیں کہ اس ماں کا اتنا حق بھی نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، باپ کا اتنا حق نہیں، کیا وہ ایک لڑکا کو چند دن اس کے ساتھ بیٹھا جس سے اس نے غلط تعلقات بنائے وہ تو اس کا مخلص بن گیا، اور جس ماں باپ نے 20-25 سال پالا ان کا کوئی حق بالکل نہیں۔ بالکل، اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے والدین بچپن سال بعد پھر طلاق بھی ہو جاتی ہے نا، ہاں، میں عرض کرنے لگا، نشہ اتر جاتا ہے نا 1 سال میں۔ اور یہ یاد رکھیں طلاق، فونک نکاح، ایک منٹ، طلاق کی ریشو زیادہ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی جو حضرت کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بنتی ہے، اکثر میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میرے پاس ایسی طلاقیں زیادہ آئی ہیں، جو شادیاں ماں باپ کی رضامندی سے ہوتی تھی نا ان میں طلاقیں بہت خال خال ہوتی تھی۔ نہیں اسلام میں پسند کی شادی جائز تو ہے نا؟ اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تمہیں پسند ہے ان سے شادی کرو۔ اس پسند کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کو کھڈے لال لگا دو، ٹھیک ہے، رضامندی سے ساتھ ماں باپ اس میں یہ ہے خاندانوں کا آپس میں کہ ملاپ ان ہو، کو بھی ایک دوسرے کو دیکھنے کی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے شادی سے پہلے، پیغام نکاح اور ماں باپ جو ہیں ان کی رضامندی کو بھی ترجیح دی ہے، ماں باپ کی رضامندی ان پر فوقیت رکھتی ہے، لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں مضبوطی اس طرح آ سکتی ٹیلی ہے، فون نکاح کے اوپر مضبوطی اس طرح آ سکتی ہے کہ ماں باپ کی رضامندی بھی ہو اور بچے کی رضامندی بھی ہو، تو یہ بہترین نکاح ہوگا۔ ٹیلی فون نکاح کی میں نے بات کی تھی آپ سے۔ اچھا آج کل نا ٹیلی فون پہ بھی کئی لوگ نکاح کر کے اور نام نہ اسکالر میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نکاح کی کوئی شرائط ہے، اس کے ارکان ہیں، نکاح کے اندر بنیادی طور پہ ایجاب و قبول اس کا رکن ہے۔ یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا ہے، ایک خاندان کے اندر نکاح ہوتا ہے ٹیلی فونک، آدھا خاندان کہتا ہے یہ نکاح ہوا ہی نہیں، آدھا کہتا ہو گیا نکاح، اس حوالے سے میں نے آپ سے یہ بات کرنے لگا نا، نکاح کے اندر ایجاب و قبول رکن ہے، اس کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا۔ نمبر 2، گواہوں کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بشہود، کہ گواہی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اب جو ٹیلی فون پہ ایک بندہ لاہور بیٹھا ہے، ایک کراچی بیٹھا ہوا ہے، لڑکی مثلا کراچی ہے، لڑکا لاہور بیٹھا ہوا ہے،
وہ ٹیلی فون پہ نکاح کر لیں, ادھر گواہ بیٹھ جائیں, تو یہ مجلس نہیں ہے, یہ نکاح نہیں نہیں ہوگا. اگر بچی باہر ہی ہو, بچہ کس طرح کوئی آپ ہاں, اس کا ایک ہے کہ نکاح آسانی ہو جائے لوگوں کے آسانی یہ ہے کہ اس میں لڑکی یا لڑکے کی طرف سے وکیل بنایا جائے, ہاں یہ میں پوچھنا چاہ رہا کیونکہ وکالت کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جو حبشہ میں ہوا تھا وہ وکالت کے ذریعے ہوا تھا. وکیل کا معنی یہ ہے کہ مثلا بچہ پاکستان سے باہر ہے, ٹھیک ہے, بچی پاکستان یا میں ہے, بچی, ٹھیک ہے, جو بھی موجود نہیں مجلس میں, اس کی طرف سے ایک وکیل مقرر کیا جائے. وکیل مقرر کر کے وہ مجلس نکاح میں گواہوں کے سامنے اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرے تو شرعی طور پہ اس کا نکاح ہو جائے گا. اور وہ کس طرح اس کو انفارم کرے گا کہ نکاح ہو گیا؟ صاحب اس نے وکیل مقرر کیا ہے نا, جس کا نکاح ہونا ہے وہ وکیل مقرر کرے گا, تو اس کو اطلاع دو, ٹیلی فون پہ دے گا. اطلاع اس طرح ہو سکتا ہے نا, اس کو ہم نکاح فضولی بھی کہہ سکتے ہیں. فضولی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب اصل بندے کو, اصیل کو اطلاع ملے اور وہ کہے جی مجھے قبول ہے تو نکاح ہو جائے گا. یہاں اس کا گھر میں کوئی سربراہ ہے, وہ وکیل مقرر کر کے اس کو اطلاع دے دیں, چاہے ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع دے دیں, خط کے ذریعے اطلاع دے دیں, جب وہ آپس میں ملے اور وہ کہیں جی ہم اس پہ راضی ہیں, ہمارا نکاح ہو گیا, تو اس طرح نکاح ہو جائے گا. میڈیا کا کوئی مثبت استعمال بھی تو ہے نا جی, اس کا جو بہتر استعمال ہے میڈیا کا, میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. لیکن میں عرض کروں کہ اس کے بہت کم اثرات ہیں. آپ بچوں کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے صبح مارننگ شو نہیں دیکھ سکتے جس طرح کے وہ وہاں پہ چیزیں ہیں. ہومو سیکس یہ کہاں سے آیا ہو؟ اسلام میں تو اس کی سزا اتنی شدید ہے جس کا اب ہمارے ہاں ڈراموں میں یہ چیزیں چلے گئی ہیں, اور یہی چیزیں بچوں کا اخلاق تباہ و برباد. پاکستانی کارٹون کوئی نہیں بچوں کے لیے جی, کارٹون بھی آپ دیکھیں بالکل اس میں کوئی کپڑے نہیں ہیں, کوئی چیز نہیں, بچے لے کے کون سا پروگرام. اب میڈیا نے مثبت تھوڑے ہیں, لیکن اس نے پورا معاشرہ اس کے اندر سرایت کر گئی ہے. اب اشتہارات ایسے ہیں, اللہ کی قسم ضیاء صاحب آپ اشتہارات نہیں دیکھ. اب قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس میں آیا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے کہا جی یہ اشتہارات ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. تو وہ مطلب یہ چیزیں ساری ڈراموں میں طلاق تو دکھائی جاتی ہے کہ طلاق ہو گئی, نکاح ہو گیا. کیا طلاق کے اوپر جو وعید آتا ہے بلا وجہ طلاق دینا, اس میں شریعت نے منع کیا ہے؟ بلا وجہ طلاق مانگنا بھائی یہ ڈرامہ لگتا ہے نا, تو ہمارے مطلب یہ سارے ہر گھر کی کہانی ہے. مسئلہ جی, ہمارے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں, پوچھا کیا ہوا, کلو طلاق ہو رہی ہے جو ڈرامے دے وچ. او اللہ کے بندو ہو رہی ہے, کبھی تم نے اس بات پہ بھی روئے ہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, تم نے روزہ نہیں رکھا, تم نے کسی کے حقوق چھینے ہیں, اس پہ تو کبھی نہیں روئے. علامہ صاحب ایک دفعہ میں چھوٹا تھا تو ایک بچی نا وہ بے ہوش ہو گئی, تو لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو, تھوڑا سا ہم مزاح بھی کر لیں. تو وہ بے ہوش ہو گئی دیکھتے نا, پتہ چلا شام کو یہ بے ہوش ہو گئی, یہ وہ. تو جب پوچھا اس سے تو اس سے کہا, اس بچی نے آگے سے کہا کہ میں بے ہوش اس لیے ہو گئی ہوں کہ میں کل بھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی, ان کا کل بھی بندہ مر گیا تھا, آج پھر مر گیا ایک بندہ. تو یہ المی ہے کس طرح ہماری سوسائٹی میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا گوگل ہے, اس کا ہم پازیٹیو ہی استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے علماء کرام ایک ایک کتاب کے ریفرنس کے لیے میلوں سفر کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں ایک بٹن دبائیں, احادیث, قرآن, ساری چیزیں سامنے کھول جاتی ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی میں بس ان کی بات کو, حضرت کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. جیسا انہوں نے فرمایا نا کہ اس کے مثبت اثرات ہیں, لیکن ان کی ریشو بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے. الا ماشاءاللہ مطلب 5-10% آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مثبت اثرات ہیں, وگرنہ تو یہ فحاشی, عریانی, بے حیائی کی طرف ہی ہمیں لے کے جا رہا ہے. گھر کو تباہی سے بچائیں کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم مخالفت میں ہی ووٹ دے رہے ہیں, یہ تو ذریعہ ہے نا, اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے, میڈیم کا قصور نہیں ہے. اب ہم آ رہے ہیں کہ گھر کو, ہمارا موضوع آج کا کہ اپنے گھروں کو تباہی سے بچائیں کیسے, کوئی تجاویز دیں آپ. دیکھیں میں تجویز دیتا ہوں, لیکن میں ایک بات اپنی مکمل کر لوں کہ آپ اس کو جیسے استعمال کریں گے, آپ کا ادارہ, آپ کے شہر والے, آپ کے ملک والے, آپ کی حکومت, اقتدار, مقتدر ادارے, تو اس کو آپ کچھ چیزوں کا پابند کر دیں کہ یہ آپ دکھا سکتے ہیں, یہ آپ نہیں دکھا سکتے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ گھروں کو تباہی سے بچانے کے لیے میرے پاس تو کوئی نیا نسخہ نہیں ہے, وہی نسخہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, وہی نسخہ ہے. جہاں تباہی ہے, بربادی ہے, پریشانی ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, جس رشتے کے ساتھ بھی ظلم ہے یا جس گھر میں بھی مسئلہ ہے, ایک ہی حل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حل دے دیا ہے. فرمایا تھا ترجعوا الی دینکم, اپنے دین کی طرف واپس لوٹو. دین رحمت ہے, رافت ہے, دین ہی آپ کو آسانی دے گا, دین ہی آپ کے رشتوں کو برقرار رکھے گا. عافیت کا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی حل ہے, بس ایک حل ہے. یہی ہے طرف چلے. گوگل پہ جو سب سے زیادہ
جو سرچ ہوئی ہے پوری دنیا آل اوور دا ورلڈ، اس میں 2 لفظ ٹاپ آئے ہیں، ٹاپ فرسٹ آئے ہیں، سب سے اوپر ہیں. ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیکنڈ آیا قرآن مجید. ماشاءاللہ. اور یہ پوری دنیا کی اور انہوں نے اچھا ہر ملک استعمال بھی ہے. انہوں نے ہر ملک کا ڈیٹا محفوظ رکھا ہوا ہے. جو پاکستان سے سرچ گئی ہے انہوں نے وہ بھی ڈیٹا محفوظ رکھا کہ پورے پاکستان میں 2013 میں 2013 کی جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان سے کیا گیا، جو فرسٹ آیا اوپر لو. اللہ جی آپ فرمائیں کچھ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے کہ جس طرح دیکھیں ایک بندے نے گاڑی چلانی ہے تو اس سے پہلے ڈرائیونگ سیکھتا ہے، پھر گاڑی پہ بیٹھتا ہے. اسی طرح نکاح اور نکاح سے قبل بچی اور بچے کو نکاح کے جملہ مسائل سمجھانے چاہیے، بچے کو بھی سمجھانے چاہیے، گھروں کو تباہی سے بچایا کیونکہ جائے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں طلاق نکاح ہو ہی کس طرح کرنا. نکاح نصف دین ہے اور ہم جو اشر اس کا نکاح سے پہلے کرتے ہیں اور تیل نکاح مہندی کے نام مفصل پر. کرنا ہے تو پہلے سوچ سمجھ لیں، جذباتی فیصلہ نہ کریں، نہ خاندان والے کریں، نہ بچی نہ بچہ کرے. میں کہہ رہا ہوں کہ نکاح سے پہلے نکاح کے مسائلوں کو سمجھائے جائیں، طلاق کے مسائل سمجھائے جائیں. اب ہم ہوتا یہ کہ ہم کسی کو مسئلہ سمجھانے لگے نا کہ طلاق دینے کا طریقہ، یا لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نکاح کے موقع پہ ہمیں طلاق کے مسئلے سمجھا رہے ہیں. لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا. لوگ یا قدم 3 طلاقیں دیتے ہیں، گھر تباہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ تجویز دوں گا جیو ٹی وی کی وساطت کے ساتھ گورنمنٹ کو کہ اگر یہ قانون ہمارے ملک میں بن جائے کہ کٹھی 3 طلاقیں دینا جرم قرار دیا جائے اور یہ تعزیری سزا اس پر باقاعدہ حدیث میں موجود ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندہ 3 طلاقیں کٹھی دیتا تھا اس کو درے مارتے تھے. واہ واہ، تو اگر اس پر قانون بن جائے کہ جو بندہ 3 طلاقیں کٹھی دے گا، 3 طلاقیں کٹھی دے گا، اس کو کوئی جناب جسمانی سزا دی جائے گی، قید دی جائے گی، یہ حقوق جرمانہ رکھا نسواں. جائے جی گا. میں سمجھتا اگر اس پر قانون سازی ہو جائے تو ہزاروں گھر بچ جائیں. جی آپ کیا فرمائیں گے جی آخری سے؟ میں تو اسی بات کی ایک تو تائید کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھی اور اعلیٰ تجویز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آخری بات یہ عرض کروں گا کہ ہم وہ دروازے جو تربیت کے ہیں وہ کھول دیں اور جو فساد کے دروازے ہیں وہ بند کر دیں. وہ ایک ہی ذریعہ ہے، آپ واپس دین کے دائرے میں چلے جائیں. آپ جتنا سمٹیں گے، یہاں سید ابو الحسن علی ندوی کچھ عرصہ پہلے جب اپنی وفات سے پہلے آخری دفعہ لاہور آئے تو کسی نے ان سے پوچھا جی ہماری کامیابی کس بات میں ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو ساری دنیا کی کامیابی برق و بخارات پہ قابو پانا ہے، آسمان پہ چلے جانا ہے، چاند پہ چلے جانا ہے، ترقی کرنا ہے، میزائل بنانا ہے، لیکن مسلمان کی کامیابی یہ ہے وہ سمٹتے سمٹتے رسول اللہ کے زمانے میں چلا. بس ایک ہی راستہ. یہ ہے تربیت. ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور یہ دیکھیں بڑوں کی بڑی بڑی باتیں آپ کو سنا رہے تھے. ہم نے بہت ساری باتیں سیکھنی ہے اور ہم نے آپ کو پروگرام کے آخر میں اس سارے پروگرام کا جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، جو اپیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. بہت ساری اور بڑی خوبصورت باتیں سامنے آئی ہیں. ہم نے آپ کو ان تمام باتوں کا خلاصہ ہم آپ کو سنائیں گے پروگرام کے آخر میں. السلام علیکم ناظرین، بریک سے پہلے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارا موضوع تھا آج کا کہ گھروں کو تباہی سے کیسے بچائیں. علماء کرام نے آپ لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں سے باز آ جائیں، صبر سے کام لیں اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. اور آپس کے جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو لوگوں سے شیئر کرنے کی بجائے آپس میں گھر میں بیٹھ کے مسائل کو حل کریں. یہ تھا علماء کرام کا کہنا.